بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب شق القمر کا واقعہ ہوا ہے۔ چاند دو ٹکڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کی انگلی کے اشارے سے یہ معجزہ رونما ہوا، اور یہ اس وقت شق القمر کا واقعہ ہوا ہے جب ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور یہ مکہ کے باشندوں کے کہنے پہ اور ان کی فرمائش پہ یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہ منا کے میدان میں سارے کفار جو ہیں وہ جمع تھے، یعنی مسلمان بھی موجود تھے، کفار بھی موجود تھے، اور ان کے مطالبہ پر کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ پر کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اجازت چاہی۔ جب اجازت ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کا چاند تھا، 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ پورا ہلال ہوتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے، تو وہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کے اس طرف گرا اور ایک پہاڑ کے اس طرف گرا۔ تو اب یہ عظیم معجزہ دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ فی الفور وہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ یہ دیکھ کر بھی انہوں نے الزام یہ لگا دیا کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ حالانکہ جادو جو ہوتا ہے وہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزوں پر اثر انداز نہیں ہوتا جی، اور زمین پر جادو اثر انداز ہوتا ہے، آسمان پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری آنکھوں پر، ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے، اور ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ایسے ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر وہ منکر ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ جی جو ہے انتظار کرتے ہیں، یہ منظر تو ہم نے دیکھا ہے نا، اب چاند کو صرف ہم تو نہیں دیکھ رہے، چاند کو جہاں جہاں لوگ آباد ہیں سارے چاند کو دیکھ رہے ہیں جی، چاند کو تو اور بھی کئیوں نے دیکھا ہوگا، تو ہمارے اس علاقے سے باہر کے علاقے جو ہیں ادھر بھی یہی چاند دکھائی دیا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ مکہ میں کوئی اور چاند ہے تو باہر کے علاقوں میں چاند کوئی اور نظر آ رہا ہو جی۔ اب ادھر منگلہ میں جو چاند نظر آ رہا ہے تو وہ منگلہ سے باہر دینہ جہلم اور لاہور کراچی بھی وہی چاند نظر آ رہا ہے، اور اسی چاند کو ہی دیکھ رہے ہیں باقی ممالک والے، ان کا کوئی چاند اور نہیں ہے، یہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے قافلے آئیں گے،
ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ تو اگر انہوں نے بھی دیکھا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ حقیقت ہے، یعنی یہ پھر ہماری نظروں پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد قافلے آئے باہر سے، ان لوگوں نے ان سے بھی پوچھا، سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے بھی یہ ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ 14ویں کی رات تھی، چاند پورے جوبن پہ تھا، اور وہ چاند جو ہے نا ایسے 2 ٹکڑے ہو کے تو گر گیا ہو، دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بھی بتایا، جنہوں نے بھی دیکھا تھا، پھر یہ بات مشہور ہو گئی، پھیل گئی۔ انہوں نے بتایا ہاں جی ہم نے بھی دیکھا ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ اب گواہیاں ملنے کے باوجود بھی وہ ایسے بدبخت تھے کہ کلمہ انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھا۔ اب چاند 2 ٹکڑے ہوا، شک ہوا، لیکن پھر آنن فانن دوبارہ چاند جڑ گیا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اسی کا ذکر ابتدا میں رب العزت یہاں پہ فرما رہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند شک ہو گیا۔ جی یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے اب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی بھی یہ دلیل ہے، دوسرا جب قیامت آئے گی اس وقت جیسے اب ہم نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، تو یہ چاند اور سورج ستارے ان تمام چیزوں کو ہم فنا کر دیں گے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھتے کوئی نشانی، یعرضوا تو منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ بہت زبردست جادو ہے۔ مستمر یعنی زبردست قسم کا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور جٹلایا اور پیروی کرتے رہے کس کی؟ احوام، اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے، ہر کام کے لیے ایک انجام ہے، یعنی ہر کام کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس خبریں، من الانباء ان کے پاس خبریں، یعنی پہلی خبریں ان کے پاس آ چکی، ما فیہ مزدجر، اس میں عبرت ہے۔ جی ان خبروں میں کیا ہے؟ عبرت ہے، یعنی پہلی خبریں جو ہم تمہیں دیتے ہیں وہ اس وجہ سے خبریں دیتے ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ جو عذاب نازل ہوئے اور جن وجوہات سے عذاب نازل ہوئے، جی ان وجوہات کو تم سنو اور ان سے عبرت حاصل کرو اور ان سے اعراض کرو۔ حکمتن بالغاتن، یہ خبریں جو ہیں یہ کیا ہے؟ سراسر حکمت ہے۔ جی یہ بالغاتن جو پہنچتی ہیں یہ کیا ہے؟ حکمت ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ فما تغنی النذر، پس نہ فائدہ حاصل کیا ڈرانے والوں نے، یعنی اس قدر حکمت سے بھرپور خبریں تمہارے پاس آئی ہیں
لیکن پھر بھی ڈرانے والوں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، اس کا کوئی فائدہ ان کو نصیب نہیں ہوا، یعنی تم لوگوں نے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اے محبوب آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، الی شیء نکر، ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، یعنی ناگوار سے مراد کیا ہے؟ یعنی بلائے گا تو وہ قیامت کی طرف نا، قیامت کی طرف بلائے گا، جو قبروں میں ہیں ان کو بلائے گا، اٹھائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے دوسرا، اس سے مراد وہ ہے۔ تو ناگوار سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو اس کی طرف بلائے گا۔ خش عن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، ایسے جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں، پراگندہ ٹڈیاں، یعنی ٹڈی جو ہوتی ہے نا وہ اندر رہتی ہے نا، یہ مٹی میں اپنا گھر بناتی ہے، مٹی سے سوراخ اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ہے، ٹڈیاں نکلتی ہیں جی، تو مٹی میں مٹی گویا کہ ہوئی بھی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ نکلیں گے قبروں سے، مہطعین الی الداع، تو ڈرتے ہوئے بھاگیں گے بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہتے ہوں گے کافر یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ فکذبوہ عبدنا، پس انہوں نے جٹلایا ہمارے بندے کو، وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ مجنون ہے یعنی دیوانہ ہے، وازدجر، اور جھڑکا، یعنی صرف ان پر کوئی الزام نہیں لگائے بلکہ جب وہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو پھر قوم ان کی جو ہے ان کو جھڑکتی تھی، یار کون سا کام تم نے پکڑ لیا ہے، یا روزانہ تم آ جاتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے جی، یعنی مختلف قسم کی باتیں جو ہے نا وہ انہیں کہا کرتے اور جھڑکتے ان کو۔ وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار فدعا، پس دعا کی انہوں نے، ربہ، اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا یعنی کہ عاجز آ گیا، فانتصر، تو ان سے بدلہ لے، یعنی 950 سال کی تبلیغ یا 900 سال سے زائد عرصہ کی تبلیغ کرنے کے باوجود یہ ایسے لانتی ہیں کہ کلمہ پھر بھی نہیں پڑھتے، اتنا عرصہ تبلیغ کی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ میں ان سے عاجز آ گیا، اب بس ہو گئی ہے، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء، پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، تو بماء منہمر، یعنی موسلا دھار بارش کے ساتھ، یعنی ہم نے پھر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور صرف آسمان سے بارش نہیں برسی بلکہ وفجرنا الارض عیونا،
اور جاری کر دیے ہم نے زمین سے عیوناً چشمے، یعنی نیچے سے بھی پانی نیچے سے بھی ابلنا شروع ہو گیا، نیچے سے پھوٹنا شروع ہو گیا، اوپر نکلنا شروع ہو گیا، اوپر سے بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ اب دونوں پانی آپس میں فالتقى الماء، بس یہ دونوں مل گئے، دونوں پانی آپس میں مل گئے۔ جی سب سے پہلے ان کے عذاب کا آغاز جو ہے وہ ایک تندور سے پانی کے ابلنے سے ہوا نا۔ تندور تھا جہاں پہ روٹیاں لگوایا کرتے تھے اہل علاقہ، سارے اس تندور پہ جمع ہوا کرتے تھے۔ اب اس تندور میں آگ جل رہی ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے، اور تندور سے پانی جو ہے تندور فل ہوا، پانی باہر نکلنا شروع ہوا، وہیں سے وہ چشموں کا آغاز ہوا۔ اب ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جانا ہے، وہ پانی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ یعنی جب اللہ رب العزت کا عذاب آئے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ جی کوئی آفت آئے، جیسے اب آفت پاکستان پہ آئی ہوئی ہے، جی ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہے نا۔ یعنی وہ سارے کام ہم کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، جن کاموں کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آئے، وہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ ان کو تو عذاب کسی ایک ایک کام کی بدولت ہوا ہے نا، ہم وہ سارے من جملہ کر رہے ہیں۔ یعنی کم ناپتے تولتے ہم ہیں، جی زنا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور نافرمانیاں جو ہیں نا وہ ہم کر رہے ہیں بے شمار۔ لیکن ایسا جو ہے نا یعنی اب پھر اس طرح کی رب العزت جو ہے نا آفت کوئی نہ کوئی نازل فرماتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے قوم کو، لیکن قوم پھر بھی نہیں سدھرتی ہے۔ جب حالات معمول پہ آ جاتے ہیں تو وہی پھر اللہ رب العزت کی پکڑ کے کام دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ دونوں پھر پانی مل گئے نا آپس میں، علی امرن، ایک کام پر، یعنی ایک مقصد کے لیے، قد قدر، جو مقرر تھا، یعنی طے شدہ معاملہ تھا رب تعالیٰ کی طرف سے کہ ان پر اس طرح عذاب آنا ہے، اور اس عذاب کی سے بچاؤ کی تیاری جو ہے وہ رب العزت نے نوح علیہ السلام نے بہت ہی وقت پہلے فرما دی کہ تم ایسا کرو، کشتی تیار کرو۔ جی حالانکہ کوئی اس وقت کوئی امکان نہیں تھا، کوئی بارش نہیں تھی، کوئی ایسا جو ہے نا مطلب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے عذاب آنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے تعمیل کی، کشتی تیار کرنا شروع کی، گویا کہ ایک جہاز نما کشتی۔ اللہ رب العزت کا یہ ہے نا قد قدر، ایک طے شدہ پروگرام تھا نا، اس پروگرام کے تحت رب العزت چاہتا تھا کہ میرے چاہنے والے جو ہیں وہ اس سے کم از کم اس عذاب سے بچ جائیں، اور رب العزت نے ان کو پھر بچایا۔ لہذا اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کرنے والے جو ہوتے ہیں، رب العزت ان کی غیبی مدد ضرور فرماتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کر دیا ان کو، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ، ایک تختوں والی کشتی پر، وَدُسُرٍ، اور میخوں والی۔ جی تختوں والی یعنی لکڑی کے تختے، اور میخوں کے ساتھ جو ہے نا وہ
اپنا تیار کی گئی تھی، میخوں والی کشتی پر ہم نے اس کو سوار کیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ بہتی جا رہی تھی یا چلتی جا رہی تھی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کا جس کا انکار کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کافروں پر یہ ہم نے ان کا یہ بدلہ چکایا اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے پیغامات کو تسلیم نہ کیا، تو ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے باقی رکھا اس نشانی کو، اس قصہ کو ہم نے بطور نشانی باقی رکھا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا، یعنی میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد نے یعنی کہ قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر بھیجی ہم نے ریحن ہوا، سرسرن تیز، تند و تیز ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، ایک دائمی نوست والے دن میں، تنزع الناس، اکھاڑ کر پھینک دیا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ گویا کہ وہ جڑیں ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے، جی یعنی جیسے درخت الٹ جاتا ہے نا اور ان کی جڑیں جو ہے نا وہ باہر نکل آتی ہیں، جی تو ایسے ہی وہ ایسے موندے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے تھے، پیٹھیں ان کی جو ہے نا وہ ایسے اٹھی ہوئی، سر ان کے نیچے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور ڈر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے۔ کذب ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے بالنذر، یعنی ڈرانے والوں کو، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فقالوا بشرا منا واحدا نتبعوه، تو وہ کہنے لگے ابشرن، یعنی ایک انسان جو ہم، ابشرن انسان، منا ہم میں سے، واحدن ایک، یعنی ایک انسان ہے جو ہم میں سے ہے، نتبعوہ ہم اس کی پیروی کریں، جی یعنی ایک انسان ہم میں سے ہے، جیسے وہ ہے ویسے ہم ہیں، یا جیسے ہم ہیں ویسا وہ ہے، ہم ہی میں سے ہے، ادھر کا ہی پلا بڑا ہے، ادھر کا ہی رہنے والا ہے، جی
تو کیا ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں؟ ان اذا لفی ضلال وسعور. تو ہاں جی، ان اذا، پھر تو ہم گمراہی میں، وسعور اور دیوانگی میں ہوں گے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا اتاری گئی ہے وحی، یہ ذکر یعنی وحی، علیہ ان پر، من بیننا ہم سب میں سے، یعنی ہم میں سے کسی پر وحی نازل نہیں کی گئی، اس پر اتاری گئی ہے. بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ تو جھوٹا ہے اشر. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کل، یہ غدن جو فرمایا کل انہیں معلوم ہو جائے گا. یا سیعلمون سے ان قریب کا معنی بھی کریں تو پھر ان قریب کل انہیں معلوم ہو جائے گا، مانل کون جھوٹا ہے، کون شیخی مارنے والا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی، فتنۃ لہم ان کی آزمائش کے لیے. فارتقبہم، پس آپ انتظار کیجئے ان کے انجام کا. واصطبر، اور صبر کیجئے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں آگاہ کیجئے ان الماء، کہ بے شک پانی، قسمتن تقسیم کر دیا گیا ہے، بینہم ان کے درمیان. ٹھیک ہے، یعنی ایک دن پانی لوگ پئیں گے اور لوگ اس سے لیں گے، اور ایک دن اونٹنی پیے گی، لہذا تقسیم ہو گئی ہے. کل شرب محتضر، سب پئیں گے اپنی اپنی باری پر، حاضر ہوں گے، محتضر حاضر ہوں گے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، پس یہ فنادوا، پس بلایا، دعوت دی، صاحبہم ایک ان کے ساتھی نے، یعنی سمودیوں نے بلایا صاحبہم اپنے ایک ساتھی کو. فتعاطى فعقر، پس اس نے وار کیا، فعقر اور کونچیں کاٹ دی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسا تھا میرا عذاب، ونذر اور ڈر. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے بھیجی ان پر صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ. جی، فکانوا کحشیم المحتضر، بس وہ اس طرح کے ہو کر رہ گئے کہ کحشیم المحتضر، جیسے روندی خاردار باڑ. جی، یعنی چنگاڑ آئی نا، وہ سارے بھاگے، سارے جیسے باڑ ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی جاتی ہے نا، ایک جگہ پہ ایسے اکٹھے ہو گئے، جمگٹا ہو گیا ایک جگہ پہ ان کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا قوم لوط نے، بالنذر یعنی پیغمبروں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے بھیجی ان پر حاصبا یعنی برسانے والی ہوا. جی،
الا آل لوط، یعنی برسانے والی ہوا، اور وہ برساتی تھی پھر پتھر ان کے اوپر، ٹھیک ہے، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھرانے کے، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت میں، نعمۃ من عندنا، یہ نعمت تھی یا مہربانی تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو، یعنی جو شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور البتہ تحقیق ڈرایا ان کو، یعنی لوط علیہ السلام نے ڈرایا، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس وہ جھگڑنے لگے ڈرانے کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تحقیق پھسلا دیا ان کو، عن ضیفہ، اپنے مہمانوں کے بارے میں، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے بند کر دیں ان کی آنکھیں، یہ اپنے مہمانوں سے انہوں نے پھسلانا چاہا ان کو اپنے مہمانوں کے بارے میں، تو ہم نے بند کر دیں ان کی آنکھیں، یعنی ہم نے ان کو کہا کہ آپ اب ایک طرف ہو جائیں نا، ہم ان سے نبٹ لیتے ہیں، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے والوں کا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق صبح سویرے ان پر بکراتن ٹھہرنے والا نہیں نازل ہوا ان پر صبح سویرے عذاب مستقر، ٹھہرنے والا عذاب، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرا عذاب اور ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کون ہے جو نصیحت قبول کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس نذر، ڈرانے والے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، کلھا، ساری آیتوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو زبردست پکڑنا، مقتدر قوت والا، زبردست قوت والا پکڑنا ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار جو ہیں خیر من اولئکم، یہ بہتر ہیں، ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے برات لکھ دی گئی ہے، یعنی کہ معافی، فی الزبر، آسمانی کتابوں میں، یا زبر میں، زبر یعنی آسمانی کتابوں میں یا آسمانی فرشتوں میں، یعنی تمہاری قوم کے کفار جو ہیں کیا وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہیں جن کی معافی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، آسمانی فرشتوں نے لکھ دی ہے یا آسمانی کتابوں میں لکھ دی گئی ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر،
یا وہ کہتے ہیں ہم جمیع منتصر، ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہیں گے. یعنی کفار یہ کہا کرتے تھے، وہ کفار سے مراد فرعون اور فرعونی، ان کا گمانڈ تھا نا کہ ہم ہی غالب رہیں گے، کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا. سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب پسپا ہوگی وہ جماعت، جمع وہ جماعت پسپا ہوگی، ویولون الدبر اور بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کا وعدہ جو ان سے وعدہ کیا گیا، موعد قریب ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بڑی خوفناک ہے، وامر اور تلخ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم کھلی گمراہی میں ہیں، وسعر اور پاگل پن میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن یسحبون فی النار گھسیٹا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم ان کے منہ کے بل، ذوقوا مس سقر چکھو اب آگ میں جلنے کا عذاب. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ. وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم الا واحد مگر ایک ہی بار. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی بار جو حکم لاگو ہو جاتا ہے تو اس میں رد و بدل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ جی اب یو ٹرن لے لیں، پہلے کچھ تھا اور اب کچھ ہے جی، اور پھر وہ فخر محسوس کرتے ہیں. یو ٹرن لینے والا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وما امرنا الا واحد، ہمارے حکم میں جو ہے نا وہ تغیر و تبدل نہیں ہے، ایک ہی بار، الا واحد ایک ہی بار ہو جاتا ہے. کلمح بالبصر، مثل آنکھ جھپکنے کے، یعنی جب حکم لاگو ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ جھپکنے میں بھی دیر نہیں لگتی، فوراً اس پر عمل ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا اشیاعکم، جو تمہارے ہم مشرب تھے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کون ہے جو نصیحت قبول کرے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک چیز فعلو جو انہوں نے کیا، فی الزبر، زبر سے مراد نامہ اعمال، نامہ اعمال میں درج ہے، یا ہر ایک عمل جو انہوں نے کیا وہ نامہ اعمال میں درج ہے. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی و کبیرن اور بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار باغوں میں ہیں، و نہر اور نہروں میں غوطے لگا رہے، یہ یا تیر رہے اپنی موج مستی میں نہروں میں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی پسندیدہ جگہ میں ہیں. مقعد کہتے ہیں جگہ کو، صدقن سچی جگہ یا پسندیدہ جگہ میں. عند ملیک مقتدر یعنی بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، عظیم قدرت والے، مقتدر قدرت والے بادشاہ کے پاس پسندیدہ جگہ میں بیٹھے ہوں گے.